تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے روزے میں داخل ہوتے تھے، سحر سے لے کر افطار تک ان کی کیا مصروفیات ہوتی تھی، کس طرح اپنے رب کو راضی کرتے تھے اور کیا تلقین کرتے تھے دوسروں کو کہ اس طرح سے اپنے رب کو راضی کرو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ ایک بات پہنچتی ہے، عمومی مزاج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سوائے اللہ کے کلام کے بہت کم گفتار کیا کرتے، کم بات کیا کرتے. تو ایک تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ وقت جو ہے وہ غور و فکر میں گزارا جائے، اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے فرامین کا جو مفہوم ہے اسے سمجھنے میں اپنا وقت لگایا جانا چاہیے. دوسرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں اور اس مہینے کا جو ماحول ہے اس کے اندر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اوراد و وظائف اور بالخصوص قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام. تلاوت سے مراد کیا تھا؟ میں نے اس لیے پہلے یہ عرض کیا کہ وہ جو اہل زبان تھے ان کے لیے تو تلاوت ایک دفعہ بھی کر لینا ویسا ہی تھا، یعنی ان تک قرآن کا جو ہے وہ بنیادی تصور پہنچ رہا تھا. بار بار تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بار بار اس لیے تلاوت کیا کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے سامعین اور ناظرین تک یہ پیغام پہنچے کہ اس مہینے کو قرآن حکیم سمجھنے کے حوالے سے اللہ کا ایک انعام تصور کرتے ہوئے گزارنا ہے. بار بار وہ جو قرآن حکیم کی تلاوت دہرائی جاتی ان عربوں کے اندر، ان اصحاب کے اندر جن کی اپنی زبان وہی تھی، ان کے اپنے کرشی لہجے میں قرآن اتر رہا تھا، وہ بار بار اس لیے اس کو دہراتے تاکہ قرآن حکیم کے حقیقی مفاہیم تک، حقیقی مطالب تک پہنچا جائے. کیونکہ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا ایک مطلوب نامہ ہے جو اللہ کو بندے سے درکار ہے نا، جیسا انسان اللہ کو درکار ہے، قرآن حکیم اس کا ہدایت نامہ ہے. سو جو آدمی جتنا اس کو بار بار پڑھتا ہے، جتنا اس کی گہرائی میں غور و فکر کے ساتھ اترتا ہے، اللہ کی حقیقی رضا تک اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے. سو قرآن حکیم کو اور اس مہینے کے درمیان جو نسبت، اور پھر خود قرآن حکیم اس کے حوالے سے اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہتے ہوئے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. تو اللہ تو کسی مہینے میں بھی قرآن کو نازل کرتا، اس مہینے کی بھی عزت بڑھتی ہے اور قرآن تو خود صاحب عزت ہے. رمضان المبارک میں میرے دل سے یہ گواہی آتی ہے کہ اللہ نے اس لیے میری اور آپ کی توجہ دلائی کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، کہ یہ قرآن اتارنے کا مہینہ بھی ہے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق قرآن کی تلاوت کا مہینہ بھی ہے، اور اصحاب کی طرح قرآن حکیم کو سمجھنے کا مہینہ بھی ہے، اس میں غور و فکر کرنے کا مہینہ بھی ہے. تو ایک تو حضور کے معمولات میں یہ تھا. پھر ایک بڑی دلچسپ بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے مزاج کا ایک بہت نمایاں عنوان سخاوت تھا، اور سارا سال حضور جو ہے وہ سخاوت فرمایا کرتے، ہر انداز کی سخاوت آپ کے مزاج اور آپ کی شخصیت کا حصہ تھی. لیکن میں قربان جاؤں رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول پر کہ رمضان المبارک کا جیسی چاند نکلتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے ہو جاتی جیسے بارش کے آنے سے پہلے تیز ہوا چلتی ہے نا، جسے آندھی بھی کہتے ہیں، اس تیز آندھی کی طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سخاوت بام عروج پر پہنچ جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں رمضان المبارک کے ماحول میں سرکار دو عالم کی ایک پاکیزہ سنت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص جب اس مہینے کو پائے اپنی زندگی میں تو اپنے ہاتھ کی سخاوت بھی کرنا شروع کر دے، اور اپنے یعنی مال کی سخاوت بھی کرے اور مزاج کی سخاوت بھی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ دونوں چیزیں درجہ کمال پر ہمیں ملتی ہیں کہ مال کی سخاوت بھی پہلے سے بڑھ کر ہونا شروع ہو جاتی اور مزاج کی سخاوت بھی پہلے سے بڑھنا شروع ہو جاتی. مزاج کی سخاوت کیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں اور اسے اپنی زندگیوں میں اس مہینے کی برکت سے حاصل کر پائیں، شامل کر پائیں. مزاج کی سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ضرورت مند پر اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کے طلب کرنے پہ مال خرچ کرنا ہے نا، وہ سخاوت ہے. اسی طرح مزاج کی سخاوت یہ ہے کہ جب آپ کے مزاج سے ہٹ کر کوئی بات آپ کے سامنے آئے، آپ کے مزاج کے متصادم کوئی بات آپ کی اور میری زندگی میں سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، تو آپ نے اس کے لیے اپنے دل میں ایک سخاوت کے طور پر کشادگی پیدا کرنی. اسے مزاج کی سخاوت کہتے ہیں. اور میں ایک دین کے ادنا طالب علم کے طور پر، حضور کی سیرت کے طالب علم کے طور پر، جتنا ایک میں نے حضور کی زندگی کو جانا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اکثر اوقات مال کی سخاوت
جس پر قرآن حکیم میں کئی عنوانات اللہ نے قائم کی ہیں، اس سے بندہ مومن اللہ کا اتنا قرب نہیں پاتا جتنا مزاج کی سخاوت کی وجہ سے بندہ اللہ کا قرب جو ہے وہ پا سکتا ہے. کیونکہ مال کی سخاوت میں ایک لمحے کے لیے آپ کو امتحان سے گزرنا ہوتا ہے جب آپ اپنے مال کو اٹھاتے ہیں اور کسی کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن مزاج کی سخاوت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کئی مرتبہ اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. کتنی مرتبہ اپنے مزاج سے ہٹ کے چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے. ہر مرتبہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کا امتحان لیتے ہیں، اس پر جبر کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایسا منفرد فرمان رحمت جاری ہوتا ہے جو شاید کسی اور نیک عمل کے عوض آپ پہ نہیں ہوتا. تو رمضان المبارک میرے ایک دانست میں ایک بہت بڑا موقع ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر ایک تربیت گاہ سے فائدہ اٹھانے کا. یعنی یہ رمضان المبارک مہینہ ہی نہیں ہے، یہ گنتی کی 29 یا 30 دن نہیں ہے، میں ایسے ایک تربیت گاہ سمجھتا ہوں. مجھے اور آپ کو اپنے مزاج کی، اپنے رویوں کی، اپنے معاملات کی، اپنے شیڈول کی، اپنے صبح و شام اٹھنے بیٹھنے کے معمولات ان سب کی تربیت کا موقع ملتا ہے. اگر کوئی شخص یہ 29 یا 30 دن خالص اللہ کی رضا کو اپنی زندگی میں سپریم پرائرٹی بناتے ہوئے، اسے ترجیح اول بناتے ہوئے گزار لے، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کے باقی 11 مہینے جو ہیں وہ بھی اللہ کی رضا، اللہ کی خیر اور اللہ کی خوشنودی کے سائے میں گزرنا شروع ہو جائیں گے. بے شک. اچھا حضور، آپ نے ابھی فرمایا کہ معاملات زندگی سارے آپ نے بتایا. نبی کریم جب روزے آتے تو کس طرح سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کر لیتے، کس طرح سے اپنے معاملات جو ہیں وہ تبدیل کر لیتے. یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً لوگ، عام آدمی، ایک سادہ سی زبان میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں، روزہ رکھا، سحر کی اور اس کے بعد نماز پڑھی، نماز ادا کی اور کچھ تسبیحات کی یا قرآن پاک کی تلاوت کی، تو اس کے بعد سو جاتے ہیں عموماً. اگر ہم یہی بات نبی کریم کی زندگی سے لینا چاہیں تو نبی کریم کا کیا معمول ہوتا تھا روزہ رکھنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد؟ کیا کرتے تھے نبی ایسا کہ ہمارے اللہ سے اس کا رابطہ جو ہے وہ مزید قائم ہو جائے؟ میں آپ کے سوال سے یہ سمجھا کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک دن ہے جس کی اتنی اہمیت ہے، یعنی اس مہینے کا ایک دن ایک ساتھ اتنی قیمتی، بالکل، تو اس سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ بالکل. تو یقیناً سب سے بہترین طریقہ اس ایک دن کے استعمال کرنے کا وہی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یا آپ کے اصحاب، آپ کے تابعین کا، آپ سے محبت کرنے والوں کا جو طریقہ رہا، اللہ والوں کا جو طریقہ. اللہ والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس ایک دن کو، جو روزے کا ایک دن ہے، اگر اس کو 7 بنیادی چیزوں کے ساتھ ترتیب دے لیا جائے، 7 بنیادی باتوں کو اپنے خود کو ان پر پابند کر لیا جائے، تو اس روزے کی بہترین جو استعمال ہو سکتا ہے، اس سے جو بہترین استفادہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ روزے کے دن آنے شروع ہوں تو وہ اہتمام کے ساتھ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. اور وہ کہتے ہیں جتنا تہجد کو رمضان المبارک میں اختیار کرنا آسان ہے، اتنا شاید پورے سال میں کسی اور وقت آسان نہیں. بے شک. بھائی سحری کے لیے آپ نے اٹھنا ہے نا جی، تو سحری سے تھوڑا سا پہلے آپ اٹھ جائیں گے، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں اپنے مزاج پہ بوجھ ڈالتے ہوئے تھوڑا سا وقت پہلے اٹھیں گے. 2 نوافل سے لے کے 12 نوافل تک تہجد کی نیت سے جتنا پڑھیں گے اللہ کے ہاں آپ تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے. اور کس مہینے میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے؟ جہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر